تہجد کیا ہے؟ وہ نماز جو کسی اذان کی بعد نہیں پڑھی جاتی، وہ نماز جو فرض نہیں کی گئی، لیکن یہ نماز تو اللہ سے محبت کی نماز ہے۔ کبھی سوچا ہے تہجد کی نماز کا اتنا اجر کیوں ہے؟ کیونکہ باقی نمازوں کی طرح تہجد کے لیے کسی پکار پر نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ اس اذان کی صدا تو دل میں سنائی دیتی ہے۔ تمہیں تمہارے دل میں موجود تڑپ تہجد تک لے کے آتی ہے، وہ تڑپ جو سکون سے بستر پر سونے نہیں دیتی، کیونکہ تمہاری روح اللہ سے ملاقات چاہتی ہے۔ اور جب وہ تڑپ شدت بن جاتی ہے تو تم تہجد کا سجدہ ادا کرتے ہو۔ تہجد کے وقت پریشانی میں کیا سجدہ سکون کا باعث بن جایا کرتا ہے، کیونکہ وہ سجدہ تو تمہیں فرش سے عرش تک لے کے جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں تم تہجد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو تو تمہارا چرچا اوپر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تہجد کی اہمیت اسی لیے بھی زیادہ ہے کہ باقی نمازوں میں اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، تم اس کی طرف جاتے ہو، لیکن تہجد میں رات کے آخری پہر اللہ خود پہلے آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، میرے بندوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر سکوں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں؟ تہجد میں مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ جس آزمائش میں تم مبتلا ہو، اسی تڑپ میں خود کو تہجد کی دہلیز تک لے آؤ، اللہ تمہاری ساری تکلیف دور کر کے تمہیں سکون اور خوشیاں عطا کر دے گا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، جو اسے پا لیتے ہیں پھر وہ سب پا لیتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں تم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، اور تہجد کے سجدے میں بہایا ہر آنسو تمہارے دکھوں کی لڑی میں سکون کا موتی پرو دیتا ہے۔ تمہارے دل میں اڑتی تڑپ، دعا مانگتے تمہارے اڑتے ہاتھ، آسمانوں تک پہنچتی وہ سسکیاں تمہارے لیے آسمان سے کن کا فرمان جاری کروا دیتی ہیں، کیونکہ تہجد کی دعائیں ایسا تیر ہیں جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تہجد تک وہی لوگ پہنچتے ہیں، تہجد تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو خوش نصیب ہوں کہ جن کے لیے آسمانوں سے تہجد کا پیغام آتا ہے۔ یوں تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو تہجد ادا کرتے ہیں وہی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے پاس محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی محبت کی شدت بڑھتی ہے، کیونکہ اس وقت رات کے آخری پہر تم اور تمہارا رب ہوتا ہے، اور تمہاری تہجد میں اپنے رب سے ملاقات تمہیں ہر وہ چیز دے سکتی ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ تہجد تو خود ایک معجزہ ہے کہ تم اسے ادا کرنے کے لیے چنے گئے، یہ معجزے سے کم ہے کیا؟ میں نے دیکھا ہے تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہوتے ہوئے، میں نے محسوس بھی کیا ہے تہجد کے سجدوں میں سکون کی لذت کو۔ وہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرتا۔ مانگو اس سے تہجد تک پہنچنا، کیونکہ جو تہجد کے سفر میں نکلے تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں مڑتے۔ تم جو اپنی نیند چھوڑ کے رات کے پہر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، اور تم اپنی دعاؤں کے لیے سجدے میں ہوتے ہو، اور آواز کائنات میں گونجتی ہے، اور تمہاری سسکیاں سیدھا آسمان تک پہنچتی ہیں، اور اللہ تمہاری مانگی دعاؤں پر وہ معجزہ دکھاتا ہے کہ گویا تمہارا ہر دکھ مانند بڑھتا جاتا ہے، اور وہ تم سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا بھی کر دیتا ہے جو اس نے کہا تھا، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، کیونکہ جس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے، وہ انہیں اس مقام تک لے آتا ہے کہ پھر تہجد کے سجدے خزاں نہیں ہوتے۔ مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، پریشان نہ ہو، تہجد کا معجزہ تمہارے لیے بھی جلد ہوگا۔ تمہاری آزمائش تمہیں رب کے قریب کرتی ہے، تمہیں اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ تم بے خوف ہر طوفان سے لڑ سکتے ہو، اور تہجد کی طاقت تمہیں اللہ کے اتنی قریب کر دیتی ہے کہ پھر تم اس سے دور نہیں جا سکتے ہو۔ تمہیں تمہاری گمان سے بڑھ کر عطا کیا جائے گا، بس دعائیں مانگتے رہو یقین کے ساتھ۔ تہجد کی دعاؤں کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو تمہیں اختتام لگ رہا ہو وہ تمہارا آغاز ہو، جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ رب اسے ممکن کر دے۔ تہجد میں بہتے آنسوؤں کی آواز، رات کے سناٹے میں اللہ سے تمہاری ملاقات، یہ سب تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہی تو ہے۔ اللہ جب بن مانگے اتنا سب عطا کرتا ہے تو تمہارے مانگنے پر کیوں نہیں عطا کرے گا؟ بس صبر رکھو اور یقین سے شدت سے اس سے مانگتے رہو، تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔
وہ سب عطا کر سکتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے مدد آتی ہے، تم اس کی طرف ایک قدم تو بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری اور آئے گا۔ جب تم بے سکون ہوتی ہو، رات بھر آنکھوں میں نیند نہیں اترتی، تو دراصل تمہاری وہ بے سکونی ہی ذریعہ ہوتی ہے تہجد تک پہنچنے کا، کہ ایک دفعہ اس سے سکون مانگ کر تو دیکھو، کہ ایک دفعہ اس سے سکون مانگنے تہجد تک خود کو لے کر تو جاؤ۔ ایک سجدہ ادا کرو اور سب مل جائے گا۔ تمہارے ہر درد کا مرہم تہجد میں موجود ہے، تم اس تک تو آؤ، پھر تم چن لی جاؤ گے۔ پھر جب تم تہجد کے بغیر رہ نہیں سکو گے تو اس کے پسندیدہ بن جاؤ گے، پھر تمہیں اپنے رب کی پہچان ہوگی۔ تہجد گہرا راز ہے، اسے پانے کی کوشش تو کرو۔ دراصل تہجد تو اللہ سے ایسے عشق کی داستان ہے جس کے بعد اپنے محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل سکون نہیں پاتا۔ کوئی ملے یا نہ ملے، رب ضرور مل جاتا ہے، اور جسے رب مل جاتا ہے نا، اسے سب مل جاتا ہے۔ تہجد ان کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ ملنا چاہتا ہو۔ بہت ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب آپ کو شیطان تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں کچھ دیر کروا دے، اور اللہ اپنے کسی بندے کے ذریعے آپ کو تہجد کے لیے جگوا دے کہ اٹھو اور بولو میرے بندے کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو تو وضو کر کے سوئیں، اذکار اور سورہ ملک، سورہ سجدے کی تلاوت کریں، پھر اپنے دل میں بیدار ہونے کا صاف ارادہ رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ آپ کو پورے دن کے لیے معجزانہ طور پر توانائی دیتا ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تہجد ہمارے پاس سنہرا موقع ہے، بخشش کا، اللہ سے توبہ و استغفار کا، نفس پر فتح کا، رب سے لمبی گفتگو کا، اپنے ندامتوں کو آنسوؤں کے ذریعے بہانے کا، نیکیوں پر جم جانے کا، گناہوں کے اندھیروں سے نکلنے کا، غم اور ڈپریشن سے باہر آنے کا، اللہ کی محبت پانے کا، کن کے معجزے ہونے کا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپتا اور محبت جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے ہی پیدا کی ہے۔ جس کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ ان قریب تم دیکھو گے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے وسیلہ بن جائے گا اور تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دیا جائے گا۔ بس تم اپنے رب سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کا یقین قائم کیے رکھو۔ تو جب کبھی تمہیں شیطان وسوسوں میں ڈالے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک وہ تم پر رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو کو اللہ پاک کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو اپنے لیے چن لیتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کے دل سے دنیا کی دلچسپی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میری بندی جب تھک جاتی ہے تو روتی ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کرتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ شب کی تاریکی میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کی طرح اپناؤ، بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ اور جان لو تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ سنو جب کوئی راہ نظر نہ آئے، جب ہر طرف اندھیرا ہی نظر آئے، تب نہ امید ہو کر نہ بیٹھ جانا، اللہ سے دعا کرنا، بے شک کہ وہ اپنے در پر آنے والوں کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔
اور جان لو سنی جا چکی ہیں تمہاری سب دعائیں، راضی ہو گیا ہے تمہارا رب، تمہارے آنسوں اور تڑپ کی لاج رکھ لی ہے اللہ نے، جیت گئی ہیں تمہاری دعائیں، پسند آ گیا ہے اسے تمہارا مانگنا، تمہاری منزل اب قریب ہی ہے، ملنے والا ہے تمہیں وہ سب کچھ جس کی چاہت تمہیں سجدے تک لائی ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگنا رائے گا نہیں جائے گا، تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگوائے گا، وہ کن فیکن کا مالک تمہارے لیے معجزے ضرور لائے گا۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو راضی میں بھی راضی۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنی نیند کو اللہ کے نام کر دیا اور اللہ نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو، وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دعا جادو نہیں ہوتی جو فوراً اثر کر دے، دعا تو رابطہ ہوتی ہے، بندے کا اپنے رب سے رابطہ، اور رابطہ مسلسل رکھا جاتا ہے امید کے ساتھ بغیر مایوسی کے۔ تہجد کی نماز گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور صالحین کے عمل میں یہ سب سے زیادہ شرف و عزت والا عمل ہے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلواتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد ان کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ ملنا چاہتا ہو